اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على اللہ الكذب ولا تقولوا اور تم مت کہو لما وہ چیزیں تصف جو بیان کرتی ہیں السنتکم تمہاری زبانیں الکذب جھوٹ ھذا یہ حلال حلال ہے وھذا اور یہ حرام حرام ہے لتفتروا تاکہ تم باندھو علی اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ ان الذین بے شک وہ لوگ یفترون جو باندھتے ہیں علی اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ لا یفلحون وہ کامیاب نہیں ہوتے متاع قلیل تھوڑا سا فائدہ ہے ولہم ان کے لیے اور ان کے لیے عذاب علیم درد دینے والا وعلی الذین اور ان لوگوں پر ہادو جو یہودی بن گئے تھے حرمنا ہم نے حرام کی تھی ما وہ چیز قصصنا جو ہم نے بیان کیا علیہ کہ آپ پر من قبل اس سے پہلے وما ظلمناہم اور ہم نے نہیں کیا تو ان پر ظلم ولکن کانوا لیکن تھے وہ انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کرتے ثم پھر ان بے شک ربک آپ کا رب للذین ان لوگوں کے لیے عاملوا جنہوں نے عمل کیا السوء برائی کے بجہالت نادانی میں ثم پھر تابوا انہوں نے توبہ کی من بعد ذلک اس کے بعد واصلحوا اور اپنے اعمال درست کر لیے ان بے شک ربک آپ کا رب من بعد اس کے بعد لغفور البتہ بخشنے والا رحیم بہت مہربان ان بے شک ابراہیم علیہ السلام کانا تھے پیشوا امتاً پیشوا قانتاً تابعدار للہ اللہ کے لیے حنیفاً یکسو ہو کر ولم یکو اور نہیں تھے وہ من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے شاکراً قدردان تھے شکر ادا کرنے والے تھے لانعمہ اللہ کے نعمتوں کے اجتباہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب کیا تھا وہداہ اور اس کی رہنمائی کی تھی الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف وآتیناہ اور ہم نے دی تھی اس کو فی الدنیا دنیا میں حسنہ بھلائی وانہ اور بے شک وہ فی الآخرت آخرت میں لمن الصالحین البتہ نیک لوگوں میں سے ہو ثم پھر اوحینا ہم نے وحی کی الیک آپ کی طرف ان اتبع کہ تم پیروی کرو ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی حنیفاً یکسو ہو کر وما کانا اور نہیں تھے وہ من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے انما سوائے اس کے نہیں جو بنایا گیا تھا السبت ہفتے کا دن علی الذین ان لوگوں پر اختلفوا فی جس میں جنہوں نے اختلاف کیا اس میں وان اور بے شک ربک آپ کا رب لیحکم البتہ فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامت قیامت کے دن فی ما ان باتوں میں کانوا فی یختلف جس میں وہ اختلاف کرتے تھے ادعو تم پکارو الی سبیل ربک اپنے رب کے راستے کی طرف بالحکمت دانائی کے ساتھ والموعظۃ الحسنۃ اور اچھی نصیحت کے ساتھ وجادلہم اور جھگڑا کریں ان کے ساتھ باللتی اس طریقے کے ساتھ ہی احسن جو سب سے بہتر ہے ان بے شک ربک کا آپ کا رب وہ اعلم وہ زیادہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے بمن اس کو ضل جو بھٹک گیا عن سبیلی اس کے راستے سے وہ اعلم اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے وہ بالمہتدین ہدایت یافتہ لوگوں کو وَإِن اور اگر عاقبتم تم بدلہ لو فعاقبوا تو بس بدلہ لو بمثل
اس جیسا عوقبتم بہ جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے، وَلَئِن اور اگر صبرتم تم صبر کرو لَهُوَ خَيْرٌ تو البتہ یہ صبر بہتر ہے للصابرین صبر کرنے والوں کی، وَاصْبِرْ اور صبر کیجیے، وَمَا صَبْرُكَ اور نہیں آپ کا صبر الا مگر باللہ اللہ پر ہے، وَلَا تَحْزَنْ اور نہ غم کرے آپ علی ان پر، وَلَا تَكُنْ اور نہ ہو جائے فی ضیق تنگی میں مما باتوں سے ہم کروں جو وہ کرتے، ان اللہ بے شک وہ لوگ مع الذین ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع الذین ان لوگوں کے ساتھ اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، والذین اور وہ ہم محسنون جو دل سے نیکی کرنے والے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، فرمایا جو تمہاری زبان جھوٹ بولتی ہے نا، جھوٹ بیان کرتے ہیں، ایسا مت کہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو۔ کسی چیز کو حلال کرنے کا یا حرام کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، حتیٰ کہ اس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا تھا۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہے 28 پارے کی آخری صورت ہے سورۃ التحریم، اس کے شان نزول کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض ازواج کے دل رکھنے کے لیے، دل جوئی کے لیے یہ فرمایا تھا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا، شہد کو اپنے اوپر کیا کر دیا تھا؟ حرام کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم نازل فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواج، اے پیغمبر تم کیوں حرام کرتے ہو اس چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دیا، تبتغی مرضات ازواج اپنے بیویوں کی رضامندی تلاش کرتے ہو۔ پھر فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیا ہے اپنی قسموں کو کھولنا، توڑ دو اس کو، یہ جو آپ نے قسم اٹھائی۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ ارادہ فرمایا نکاح کرنے کا، کس کے ساتھ؟ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ واقعتاً آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اس کی بیٹے سے؟ تو انہوں نے عرض کیا ہاں جی ارادہ تو اس طرح ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر حضرت فاطمہ کو طلاق دے دو۔ اللہ کے پیغمبر اور اس کے دشمن کی بیٹی یہ دونوں ایک گھر میں ایک بندے کے تحت جمع نہیں ہو سکتی، اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لست احل حراما ولا احرم حلالا، کہ میں کسی حرام کو حلال کرنے والا نہیں ہوں اور حلال کو حرام نہیں کر سکتا، ایسا میں نہیں کرتا۔ یہ میرے پاس وہ ایک اختیار نہیں ہے، یعنی آپ کے لیے دوسری بیوی سے نکاح کرنا، کسی اور دوسری عورت سے نکاح کرنا، ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز ہے، اس کو میں حرام نہیں کر سکتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان کا مزاج اور ہے
اور ہمارا مزاج اور ہے، مزاج میں فرق ہے، اس لیے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ابو جہل کی بیٹی آپس میں ایک گھر میں رہ نہیں سکتی، صرف یہ بات ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہسن نہیں کھاتے تھے جی، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو اپنے اوپر حرام نہیں کر رہا، لیکن فرمایا کہ میں سرگوشی کرتا ہوں ان کے ساتھ تم نہیں کرتے، یہ فرشتے ہیں، تو اس لیے چونکہ ایسے منہ سے اسمیل آتی ہے، اس کی بو ہے، اس لیے میں نہیں کھاتا۔ تو اس کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک وہ لوگ جو باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ وہ کامیاب نہیں ہوں۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، تھوڑا سا فائدہ ہے اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، اور ان پر جو یہودی بن گئے ہم نے حرام کی تھی وہ چیز جو آپ پر پہلے ہم نے بیان کی، اس سے پہلے۔ یہودیوں کو یہودی کیوں کہتے ہیں؟ ایک قول تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا نا انا ہدنا الیک، کہ ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا۔ ان کے بڑوں نے کہا تھا، تو اس وجہ سے، اس سے لفظ کی وجہ سے ان کا نام یہودی پڑ گیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تہودہ سے نکلا ہے، تہود حرکت کرنا۔ تو جب یہ لوگ تورات پڑھتے تھے نا تو اس کے ساتھ حرکت کرتے تھے۔ جیسے آج کل جو حفظ کر رہے ہوتے ہیں بچے، قرآن پاک پڑھتے ہیں تو حرکت کرتے ہیں، تو وہ ایسے حرکت کرتے تھے، تو اس وجہ سے ان کا نام یہودی پڑ گئے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی اولاد میں سے ہیں یہودا، تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو یہودی کہتے ہیں۔ اچھا جی، تو فرماتے یہودیوں پر ہم نے وہ چیز حرام کی تھی جو آپ پر ہم نے اس سے پہلے تلاوت کی ہے۔ یہودیوں پر بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی تھی، قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، یہودیوں پر ہم نے ہر جو ہے وہ ناخن والے جانور کو حرام کیا تھا۔ ہم نے ناخن والے جانور کو حرام کیا تھا، یعنی جن کا ناخن پٹا ہوا نہ ہو، جیسے مرغابی، اونٹ وغیرہ۔ یہ حرام کیا تھا۔ ومن البقر
غنم حرمنا علیہم شحومہم، اور ان پر ہم نے گائے بھینس اور بھیڑ بکری ان کی چربی حرام کی تھی کہ تم چربی نہیں کھا سکتے، الا ما حملت ظہورہما، مگر جو ان کی پشتوں کے ساتھ لگی ہوئی ہوں، او الحوایا یا آنتوں کے ساتھ، او مختلط بعظم یا مکس ہو گئی ہو ہڈی کے ساتھ، یعنی یہ والی چربی تو آپ استعمال کر سکتے ہیں ان سے کہا، لیکن اس کے علاوہ جو چربی ہے وہ آپ لوگ نہیں کھا سکتے، یہ ان پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حرام کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، اپنی جانوں پر ظلم خود کرتے تھے، یعنی ایسے حرکتیں کر کے کوئی کہ اپنی جانوں پر خود سختیاں پیدا کرتے تھے۔ سمجھ آ گئی؟ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا، پھر فرمایا کہ بے شک آپ کے رب نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برا عمل کیا نادانی میں، پھر توبہ کی، نادانی کا لفظ بولا کیونکہ مسلمان جو ہے نا وہ جان بوجھ کر برائی نہیں کر سکتا، نادانی میں اس سے ہو سکتی ہے، اس لیے فرمایا۔ پھر فرمایا ثم تابوا من بعد ذلك، ایسا گناہ ہو جائے تو اس کے بعد فوراً توبہ کر لے اور اپنے اعمال درست کر لے، اور توبہ کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ 3 شرطیں ہیں، فی الفور اس گناہ کو چھوڑ دے، اور پچھلے جو گناہ اس پر ندامت ہوئی یہ گناہ، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کر لے، تو یہ سچی توبہ ہے۔ تو فرمایا ان ربک من بعد، آپ کا رب اس کے بعد للذین عملوا، آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے عمل کیا برائی میں کیا ہے، لغفور الرحیم، البتہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام تھے پیشوا، امتاً، میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں امت کی کتنے معنی ہیں؟ 3 معنی، کون کون سے؟ ایک معنی تو اس کا پیشوا، دوسرا معنی اس کا مدت، وذکر بعد امت، ایک مدت کے بعد اس کو یاد آیا، اور تیسرا معنی کیا ہے؟ گروہ، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ تو ابراہیم علیہ السلام پیشوا تھے، سمجھ آ گئی؟ قانتا للہ، تابعدار تھے اللہ کے، حنیفاً بالکل یکسو تھے۔ یہودی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتا ہے عیسائی تھے، صابی کہتے ہیں صابی تھے، مشرکین کہتے ہیں ہم بھی ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو آپ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، تورات اور انجیل تو ان کے بعد اتارے گئے۔ ولم یکن من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔
شاکرا لانعمہ، اس کی نعمتوں کی قدردانی کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرتے تھے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ان کو، اس کو انہوں نے عمل کیا۔ علاقہ چھوڑ دو، ہجرت کر لو، علاقہ سے شام کی طرف چلے گئے۔ اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجر کو وہ 1500 میل دور شام سے خانہ کعبہ کے پاس یہاں پر چھوڑ دیا۔ بیٹے کو ذبح کرو، ذبح کر دی، تیار ہو گیا۔ ایک دفعہ اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام تو شام میں ہوتے تھے، کبھی کبھار چکر لگاتے تھے۔ تو ایک دفعہ آئے ان کے گھر، اسماعیل علیہ السلام کے گھر۔ ان کے گھر میں وہ اسماعیل علیہ السلام خود نہیں تھے، تو ان کی اہلیہ سے پوچھا، بات چیت کی، پوچھا کیسے حال احوال کیسے چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بہت بری زندگی ہے، بہت بری زندگی، بہت برے حالات۔ جی کیا ہے؟ بس گوشت کھاتے ہیں اور زمزم کا پانی اور کچھ نہیں، اسی سے پیٹ بھرتے ہیں۔ یعنی اسماعیل علیہ السلام شکار کرتے تھے، بس یہ کچھ اور تو کچھ نہیں۔ اچھا، فرمانے لگے جب آپ کے شوہر گھر آ جائے تو ان کو کہہ دینا کہ غیر عتبۃ بابک، اپنے دروازے کا کھواڑ بدل دے۔ تو اسماعیل علیہ السلام جب گھر آئے، بیوی نے بتایا ایسا ایک بابا سے آیا ہوا تھا، اس کو پتہ نہیں چلا یہ ابراہیم علیہ السلام ان کے والد ہیں۔ آیا ہوا تھا اور ہم سے پوچھا حال احوال، میں نے یہ بتایا۔ پھر انہوں نے کہا غیر، کہ اپنے شوہر سے کہنا غیر عتبۃ بابک، اپنے دروازے کا کھواڑ بدل دو۔ تو اسماعیل علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا دروازے کا کھواڑ بدل دو، یہ تمہاری طرف اشارہ ہے، بیوی کو بدل دو، اس بیوی کو مت رکھو، یہ ناشکری ہے، شکر گزار نہیں ہے، اس لیے میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ اس کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد دوسری شادی کر لی۔ پھر کچھ عرصہ بعد پھر ابراہیم علیہ السلام آئے، اتفاق سے پھر اسماعیل علیہ السلام گھر نہیں تھے۔ ان سے پوچھا کیسے زندگی گزر رہی ہے؟ انہوں نے کہا بہت اچھی، اللہ تعالیٰ گوشت کھلاتا ہے، ہمیں زمزم کا پانی پلا رہا ہے، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو پھر ابراہیم علیہ السلام جانے لگے تو فرمایا کہ اپنے شوہر جب آ جائے تو اپنے شوہر سے کہہ دینا ثبت عتبۃ بابک، کہ اپنے دروازے کے کھواڑ کو برقرار رکھو۔ تو اس کے بعد وہ اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو بتایا بابا آیا ہوا تھا ایسا، مجھ سے پوچھا، میں نے بتایا تو یہ انہوں نے کہا۔ تو انہوں کہنے لگے کہ یہ آپ کی طرف اشارہ تھا کہ اپنے اس بیوی کو برقرار رکھو، اس کو مت بدلو، یہ شکر گزار ہے۔ تو شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرنے والے، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے ابراہیم کو دی تھی دنیا میں بھلائی، دنیا میں بھی ان کو نام دیا، قیامت تک ان کا نام رہے گا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک آخرت میں وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔
ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف کہ ابراہیم علیہ السلام جو یکسو تھے ان کی ملت کی پیروی کرو، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ابراہیم کے ملت کی پیروی کر لو۔ کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر فضائل نہ ہوتے، اتنی کثرت سے فضائل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے زیادہ ہیں، وہ نہ ہوتے تو اس یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی افضلیت ثابت ہو رہی ہے سب پر۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ لیکن وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ہیں، اور اس لیے سب سے پہلا نمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور دوسرا نمبر ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور تیسرا نمبر موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ پہلے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، سوائے اس کے لیے بنایا گیا، مقرر کیا تھا ہفتے کا دن ان لوگوں پر جنہوں نے اس میں اختلاف کیے۔ ہفتے کا دن ان پر، ہفتے کا دن عبادت کے لیے مقرر تھا، یعنی جمعہ کی مغرب سے لے کر ہفتے کے دن مغرب تک، کہ اس میں تم نے کام کاج نہیں کرنا، بیع و شراء نہیں کرنا، شکار نہیں کرنا، اللہ کی عبادت کر رہی ہے بس۔ ہمارے لیے جمعہ والے دن کا حکم ہے، وہ بھی صرف اذان جمعہ جب ہو جائے تو اس کے بعد سے لے کر جمعے کے ختم ہونے تک۔ بس 1-2 گھنٹے کے لیے ان پر پورا دن تھا، اذان جمعہ ہو جائے اس کے بعد صرف وہ کام کر سکتے ہیں جو جمعے کی تیاری سے متعلق، یعنی کپڑے پہننا جمعے کے لیے، نہانا، خوشبو لگانا، بس بیع و شراء کوئی چیز خریدنا، کوئی چیز بیچنا یہ نہیں کر سکتے، دکان نہیں کھول سکتے، دکان کھلی نہیں رکھ سکتے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو لیکن انہوں نے جو ہے اس کو کیا کر دیا، اس کی خلاف ورزی کی، شکار کرتے ہوتے تھے، بحر قلزم کے کنارے پر رہتے تھے تو چھوٹے چھوٹے تالاب بنائے ہوئے تھے، تو ہفتے والے دن مچھلی اس میں آتی تھی تو بند کر دیتے بند کو، اور جب ہفتے کا دن گزرتا تو پھر مچھلیاں نکالتے اور کہتے کہ ہم نے تو ہفتے کے دن شکار نہیں کیا، اس طرح حیلہ بنائے، اور اتفاق سے ہفتے کے دن مچھلیاں آتی بھی زیادہ تھی، ان کے امتحان کی گئی۔ شرعاً، اوپر سے سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو فرمایا ان ربک لا يحكم بینہم یوم القیامۃ فیما كانوا فیہ یختلفون ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن۔ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ،
اور ان کے ساتھ مباحثہ کرو اس طریقے کے ساتھ جو سب سے بہتر، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ۔ اس کی طرف حکمت کے ساتھ بلاؤ، دانائی کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ان کافروں کے ساتھ بحث و مباحثہ کرو اس طریقے کے ساتھ جو سب سے بہتر ہے، یعنی اچھے انداز میں، اچھے اخلاق سے۔ اگر تو دعوت دینی ہو، مباحثہ کرنا ہو، مناظرہ کرنا ہو تو بالکل اچھے طریقے سے، کوئی گالی، کوئی برا بھلا کہنا، کچھ نہ۔ یہ کافروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہاں پر تو مسلمانوں کے ساتھ ہم کس انداز سے بات کرتے ہیں، کس انداز سے مباحثہ کرتے ہیں، یہ کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کافروں کے بارے میں۔ یہاں تو مناظرے ہوتے ہیں، گالیاں چلتی ہے، برا بھلا کہتے ہیں، ادھر تو کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں التی ہی احسن، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے احسن، سب سے اچھے طریقے کے ساتھ۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو فرمایا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم بدلہ لو تو بدلہ لے لو اتنا ہی جتنی تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی، تمہیں تکلیف پہنچائی گئی۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جنگ احد کے موقع پر جب سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور ان کا مسئلہ کیا گیا، ان کا پیٹ چیرا گیا، ناک ان کے کاٹے گئے، ناک کاٹے گئی، کان کاٹے گئے، کلیجہ باہر نکالا گیا۔ ہند بنت عتبہ نے کلیجہ چبایا، لیکن چبایا نہیں گیا، اس سے پھینکا پھر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی، اس سے بہت تکلیف۔ چچا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، صرف 2 چچا مسلمان ہوئی تھی بس، عباس، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، بس۔ تو اس طرح ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے 70 بندوں کے ساتھ ایسا کروں گا، 70 بندوں کا مسئلہ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ کہ نہیں، جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی اتنی تم پہنچا سکتے ہو۔ پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ سے منع فرمایا، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المثلى، مسئلہ سے منع فرمایا، کسی کا مسئلہ نہیں، کافر کا مسئلہ نہیں کیا جائے گا۔ مسئلہ کرنا، مسئلہ تو جانتے ہو نا، مسئلہ تو جانتے ہو نا، اعضاء کاٹنا، انہیں قتل کرنے کے بعد ہاتھ پاؤں کاٹ دینا، ناک کان کاٹ دینا وغیرہ ذالک، تو اس سے منع فرما کہ ایسے مت کرو۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، فرماتے اگر تم صبر کر لو تو یہ صبر بہتر ہے، صبر کرنے والا، صبر کر لو، یہ سب سے بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ،
ولا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون. فرمایا کہ صبر کر لو، اور نہیں آپ کا صبر مگر اللہ کے ساتھ، اللہ پر، اور ان پر غمگین مت ہو، اور مت ہو تنگی میں ان سازشوں سے جو کرتے ہیں، خفیہ تدبیروں سے جو کرتے ہیں. وہ خفیہ تدبیر کرتے رہیں گے، آپ جو ہے نا ان سے تنگی میں مت ہو. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور وہ جو احسان کرنے والے، دل سے نیکی کرنے والے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو یہ کرتے ہیں. اچھا جی، یہ سوال کیا کسی نے کہ جناب استاد محترم السلام علیکم، سوال ہے قبرستان میں قبروں پر پڑھنا کیسے ہے؟ فرمائیں. قبروں پر پڑھنا، قبروں کو پڑھنا، قبروں کو پڑھنا کیا مطلب جی؟ قبروں کے اوپر نام جو لکھے ہوئے ہیں تو نام تو پڑھ سکتے، وہ تو پڑھ سکتے، لیکن اس طرح کتبے لگانے نہیں چاہیے. سوال کیا استاد محترم صاحب، اگر کوئی شخص جماعت سے رہ کر کسی ایک شخص کے ساتھ نماز کو باجماعت ادا کر لے، یعنی دو بندے مل کر نماز کو باجماعت ادا کر لیں، تو تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی یا نہیں؟ نہیں، جب جماعت کے ساتھ اس نے نماز پڑھ لی نا، کوئی شخص اس کو مل گیا تو تکبیر اولیٰ اس کو مل گئی، تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جی چلو.